والملك لا شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. آج اس پروگرام میں جو مہمانان ہمارے ساتھ شرکت کریں گے ان دونوں مہمانوں کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ دونوں حضرات کا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ اس پروگرام فضائل حج میں جڑنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت استقبال ہے آپ کا. اور پروگرام کے شروع میں اسد خان صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں حمد کے 3 اشعار پیش کریں. جی اسد صاحب. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر قطع رب در گزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روضے شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم. کیا بات. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر سے اگر عرفات کا
میدان نصیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب ہو غلام مصطفیٰ میں ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. اور مفتی صاحب، اس کلام کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے، وہ اس پر روشنی ڈالیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تم حج بھی اور عمرہ بھی دونوں بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو. عمرہ سنت ہے، حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے. عمرہ سنت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اگر اپنے میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے یہ عمرہ ادا کرنا سنت ہے. جی. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور وہ فرض ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عمرہ کے اندر دو فرض ہیں اور دو واجبات ہیں، اور حج بیت اللہ شریف میں 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں. اور حج اور عمرہ جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کی صحیح کرنے اور حلق کروانے سے پورا ہو جاتا ہے. اور یہ 2-4 گھنٹے میں، کبھی 1 گھنٹے میں بھی عمرہ کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں. لیکن حج بیت اللہ شریف 5 دن اس کے مناسک ہیں، ان کو ادا کرنا پڑتا ہے. 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ مناسک ادا ہوتے ہیں منا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں قیام سے و وقوف سے، اور وہاں جو حکام شریعت نے دیے ہیں ان کی بجا آوری سے حج ادا ہوتا ہے. تو ناظرین گرامی، اس طرح کے بہت سے فرق دونوں کے درمیان ہے. اس طرح ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہوں تو اس میں بھی اللہ کی رضا و خوشنودی پیش نظر ہو. حج بیت اللہ شریف ادا کرنے کا موقع میسر آ گیا ہو تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پیش نظر ہو. جسے میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بس اللہ کی رضا و خوشنودی کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو. دونوں عبادتوں کے لیے لازم ہے، اور اسلام کی ساری عبادات کے لیے اخلاص لازم ہے. لیکن جو فرق عمرے میں اور حج بیت اللہ شریف میں، اور میں نے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں رکھ دیے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور ناظرین، اب ہم کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محفوظ علی خان بھوپال مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ قربانی کا جو بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، جی اس میں کیا 1 حصہ 2 حصہ بچے کے عقیقہ کا بھی لے سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, शेख अबरार बोल रहा हूँ राजस्थान कोटा से। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ हाँ जी, कारी साहब को और असद साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, हाँ, सवाल नात कीजिए। की फरमाइश थी साहब मेरी, हज़वी रब्बी जल्लल्लाह। जी, और कोई सवाल आपका? हाँ जी, कोई सवाल भी है आपका हज से मुतालिक या उम्र नहीं के नहीं, सवाल मुतालिक? कल कर लिया था मैंने, जी है ना। असद साहब आए हुए हैं, मेरे बहुत अजीज हैं आप, तो इनकी आवाज में फरमाइश थी मेरी, जी। हज़वी रब्बी जल्लल्लाह ठीक, फरमाइश थी नात की। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था कि कुर्बानी की जो बात पूछी थी जी, जी। कि बड़े जानवर में हम क्या एक से ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, तो मैं चाहूँगा उसका मुख्तसर जी। जवाब दे दीजिए। जी कुर्बानी उन पर वाजिब है जो अय्याम कुर्बानी में साहब इस्तिताअत हो जाएं, यानी निसाब के मुताबिक माल के मालिक हो जाएं। कुर्बानी में बड़े जानवर में 7 हिस्से शरीक किए जा सकते हैं। हमारे भाई दरियाफ्त करना चाहते हैं कि कुछ हिस्से कुर्बानी के और उसके साथ साथ अकीक़े के हिस्से रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सकते। तो शरीयत हक़्क़ा ने इस बात की इजाज़त दी है कि कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी की नीयत से हिस्से रखने के साथ साथ अकीक़े की नीयत से भी हिस्से शरीक किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मकसूद एक ही है, वो है तक़र्रुब इलल्लाह। यानी कुर्बानियों के ज़रिए से वो अकीक़े में जानवर कुर्बान किए जाते हों, या ईद अज़हा के मौके पर जानवर कुर्बान किए जाते हों, या मनासिक हज अदा करते कुर्बान किए जाते हों, हर सूरत में मकसूद यही है कि हमको अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी के हिस्से और अकीक़े के हिस्से शरीक करने से इंशाअल्लाह अकीक़ा भी हो जाएगा और कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हमीरपुर यूपी से जी। बात कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर साहब, सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था मुफ्ती साहब से कि हज या उम्रे में जाने के बाद पहला उम्रा तो जाते जाते हो जाता है जी, और क्या फिर इसके बाद भी उम्रा आयशा मस्जिद से जो लोग करते हैं वो सही है या सही नहीं है? दोबारा उम्रा करते हैं लोग, इस बारे में थोड़ी सी वजाहत चाहते हैं हम कि मुफ्ती साहब थोड़ी सी वजाहत कर दें कि दोबारा जब उम्रा फिर और कितने उम्रे किए जा सकते हैं, अगर कोई चाहे कि हम ज्यादा उम्रे कर लें एक ही सफ़र पे जब हज के लिए जा रहे हैं, पहले भी उम्रा कर लें, हज के बाद भी। जी जी, एक ही सफ़र पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे अब्दुल कादिर साहब का? जो हजरात हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए जाते हैं वो अपने वतन से उम्रा और हज की नीयत के साथ एहराम बांधते हैं। उसके 2 तरीक़े हैं। एक ये है कि क़िरान का एहराम बांधा जाए, यानी एक ही नीयत में उम्रे और हज को शरीक किया जाए। इसे क़िरान कहते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर हम पहले उम्रा अदा करते हैं लेकिन हलक नहीं करवाते, उसी एहराम की पाबंदियों में रहते हुए हम हज के मनासिक अदा कर लेते हैं। और दूसरा तरीक़ा है उसका तमत्तु, यानी ये तरीक़ा है जैसा है कि आप अपने मीक़ात से हम सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधते हैं अशूर हज में, हज के महीनों में, और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर उम्रा कर लेते हैं। और यहाँ तक कि उम्रे के आखिरी जो वाजिब है कसर हलक भी करवा लेते हैं सर का। तो ज़ाहिर है ये समझिए कि ये जो उम्रा हमने अदा किया है और हज के साथ साथ ये सुन्नत भी है, इसको अदा करना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि ये एक उम्रा हमारा अदा हो चुका है तो दोबारा हम मक्कतुल मुकर्रमा में क़ियाम करते हुए मस्जिद आयशा से जो है राना से जो वहाँ से मीक़ात है वहाँ वालों की, वहाँ से क्या उम्रे का एहराम बांध कर आ सकते हैं? ज़ाहिर है इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, क्योंकि हज बैतुल्लाह शरीफ भी इबादत है
उमरा भी इबादत है, तो एक सफर में एक से ज्यादा उम्रे किए जा सकते हैं। गो के बाज़ों ने इसको पसंद नहीं किया है, लेकिन उसकी तवजीह ये की गई है कि जो लोग मनासिक हज अदा करना जिन पर लाजिम है, उन्होंने एक उम्रा कर लिया है, उनको चाहिए कि वो हज के मनासिक अदा करने से पहले कोई उम्रा न करें, क्योंकि मुतमत्ते ihram की पाबंदियों से निकल जाते हैं। उनके लिए गुंजाइश है कि और मजीद उम्रे करें। ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि उस एक उम्रे पर इक्तफा करें और फिर हज बैतुल्लाह शरीफ के मनासिक 8 ज़िलहिज्जा से अदा कर लें। अलबत्ता हज अदा कर लेने के बाद जितने चाहे उम्रे अदा कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि आपने हज का उम्रा कर लिया है, हज बैतुल्लाह से मुंसलिक जो उम्रा है वो कर लिया है, फिर भी आप हज के दिनों के पहले, यानी मतलब जहाँ से 8 ज़िलहिज्जा शुरू होती है उससे पहले भी आप उम्रे करना चाहते हैं तो इजाजत जरूर है, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि इन दिनों में उम्रा न किया जाए, बल्कि हज के मनासिक अदा कर लेने के बाद जितने चाहे आप उम्रे कर सकते हैं। ये बेहतर और अफजल सूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन बोल रहा हूँ। ये कुर्बानी के बाद जो है देने के बाद अक्सर अमूमन घरों में ये चलन है कि कलेजी और गुर्दों के ऊपर अलग फातिहा दे देते हैं, तो वो क्या कुर्बानी के बाद फातिहा भी देना जरूरी है या वैसे ही खा लेना है? और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, कुर्बानी वाजिब है। इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है इस वजूब की अदायगी का, वो यही है कि एक जानवर कुर्बान किया जाए उनकी तरफ से जिन पर कुर्बानी वाजिब है। और शहर में जब एक मरतबा कहीं नमाज ईद अदा हो जाती है उसके बाद ही जानवर कुर्बान किया जा सकता है। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पाक से कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वैसे अगर पीछे लौट कर जाए तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उससे पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी कुर्बानी साबित है। तो जाहिर है ये सुन्नत अबीकुम इब्राहिम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, अमल अज़ाही या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे जद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया है। लेकिन कहीं भी कुतुब हदीस में, कुतुब फ़िक़्ह में कहीं भी इसका तज़किरा नहीं मिलता कि कुर्बानी के गोश्त पर फातिहा दिलाई जाए, या कि गुर्दे वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनका खाना जायज़ है, उन पर फातिहा दिलाई जाए। ऐसी कोई बात न कुतुब हदीस में मिलती है न कुतुब फ़िक़्ह में मिलती है। ये गोया हमारी तरफ से हमने इन चीज़ों को ईजाद कर लिया है। बहरहाल ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए, और जो मामूल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का रहा है, और हमारे अइम्मा उलमा फुक़हा का रहा है, ज़ाहिर है उसी पर हमको अमल करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ नात ख्वां असद साहब भी मौजूद हैं। असद साहब, नात की फरमाइशें आई हैं और हमारे एक जो है कॉलर हैं, उन्होंने नात की भी फरमाइश करी है, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। इन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हाफ़िज़ व क़ारी मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं असद खान साहब, जो हमद और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मक़दम है प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 3 सवाल है मुफ्ती साहब से। जी सवाल। पहला सवाल ये है कि मैं 2015 में मेरी अहलिया 2 लड़के हज किए हम लोग जी, लेकिन मेरे कुछ पैरों में दर्द था जी, तो जमरत के कंकर मारने के टाइम मैं और मेरी अहलिया पहले दिन दूसरे दिन गए हम लोग कंकर मारने के लिए, तीसरे दिन नहीं जा सके, तो हमने वो 2 लड़कों को
ان کے کنکر مارنے کے بعد ہمارے کنکر مارنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بھیجا دیا جی. تو بچے ہم دونوں کے بھی کنکر وہ لوگ آخری دن مار دیے. تو اس سے کچھ حج میں کچھ دم وغیرہ دینا پڑتا ہے، حج قبول ہو جاتا، یہ ایک معلوم کرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اور اہلیہ جی دو چھوٹے جانوروں میں قربانی دینے کے ہم لوگ استطاعت رکھتے جی لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بجائے دو چھوٹے جانور قربانی دینے کے ایک بڑے جانور میں دو حصے ملنے کے لیے ٹھیک تو ایسا ہو سکتا کیا؟ ٹھیک ہے کیونکہ آپ تقریباً دو جانوروں کی جی سوال تیسرا سوال کیا قربانی دے رہے ہیں تو 20,000 روپے ہو رہی جی اور چھوٹے جانور میں ہو گیا تو 10,000 تک ہو جا رہا. تو اس طرح استطاعت تو ہے لیکن تیسرا سوال بتائیے آپ. جی تیسرا سوال بتائیے. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال جی تیسرا سوال یہ ہے کہ میں اہلیہ کے اگر نام پہ چھوٹے جانور میں قربانی میں دے رہا ہوں تو والد کا نام لینا چاہیے یا پھر شوہر کا نام لینا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گلبرگہ کرناٹک. سوال کیجئے. ہلو ٹی وی کی آواز بند کیجئے، سوال کیجئے. سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ ہے ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے جی قربانی کے جانور میں عقیقے بھی ہو سکتا ہے. جی تیز آواز بندی سے صاحب سوال کیجئے. جی ہاں قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے آگے تو کیا وہ الگ الگ دینا پڑے گا کیا اسی ایک ہی جانور میں؟ عقیقے ٹھیک ہے، بہت بہت قربانی شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں حافظ و قاری مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان اسد خان صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور اسد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین نے نعت کی فرمائش کی تھی تو میں چاہوں گا 3 اشعار آپ جو ہے نعت کے پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی
मुट्ठी में है क्या, सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, अगर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले सुबहान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और मुफ्ती साहब, हैदराबाद से जो मोहतरम ने सवालात किए थे 3, उसके क्या जवाबात देना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि वो और उनके अहलिया मोहतरमा हज पर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उन्होंने सारे मनासिक हज अदा कर लिए, यहाँ तक कि 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा की रमी भी वो खुद जाकर वो अदा कर चुके हैं, लेकिन उनके पैरों में दर्द है और चल फिरने के काबिल नहीं थे या चलने में तकलीफ़ थी, और उनके अहलिया मोहतरमा भी इसी तरह का कोई उज़्र रखती थी, तो ज़ाहिर है उन दोनों की तरफ से नियाबतन रमी अदा हो जाती है। बात दरअसल ये है कि उज़्र और मजबूरी के ज़माने के हालात अलग हैं, इख्तियारी कैफियत जब रहती हैं उस वक़्त की हालात अलग हैं। अगर हमको इख्तियार है इस बात का कि हम ये काम अंजाम दे सकते हैं, पैदल चलकर हम मिना तक जा सकते हैं और या सवारी का इंतज़ाम हो सकता है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तब तो हमारा जाकर रमी करना वाजिब है, और हम किसी और से करवाएंगे इस मौके पर तो हमारा वाजिब अदा नहीं होगा। लेकिन इस्तरारी सूरत है, उज़्र और मजबूरी की सूरत है, यहाँ रियायतें हैं। वो रियायत यह है कि जो हजरात इस तरह का उज़्र रखते हैं पैरों में तकलीफ की वजह से या और किसी बीमारी और मजबूरी और ज़ौफ़ और कमज़ोरी की वजह से वो रमी करने नहीं जा सकते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए रुख्सत है, इजाज़त है कि वो असारतन यानी अपनी तरफ से रमी करने के बजाय नियाबतन यानी किसी को अपना नायब बनाकर रमी करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10 और 11 की रमी खुद अदा की है, आप दोनों ने भी, और 12 की रमी आप अदा नहीं कर पाए हैं और आपकी तरफ से नियाबतन दूसरों ने रमी कर ली है मजबूरी की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रमी अदा हो चुकी है और आपके सारे मनासिक भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुके हैं। आप पर कोई दम वगैरह भी वाजिब नहीं है जी। दूसरा सवाल आपका यह है कि जब कुर्बानी की जाती है जी, तो वक्त कुर्बानी जो शरीक कुर्बानी होते हैं उनके नाम लिए जाते हैं।
پہلی بات تو یہ ہے کہ نام لیے جانا کوئی ضروری نہیں ہے. جی اب سوال یہ ہے، آپ یہ دریافت فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیوی کے نام سے ایک حصہ شریک ہے اور اس موقع پر بیوی کے شوہر کا نام لیا جائے یا بیوی کے والد کا نام لیا جائے. جیسے میں نے کہا ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام یا والد کا نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں قربانی میں نیت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. جی قرآن پاک میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اللہ کے ہاں، نہ خون پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز ہے دل کا تقویٰ. جب آپ تقویٰ کے ساتھ اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے اور قربانی کے وقت آپ کے دل میں یہ تصور ہو کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے، اتنا ہی کافی ہے. البتہ ضروری ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے. اللہ تعالیٰ چونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. ہماری آنکھیں چھپاتی ہیں اور ہمارے دل چھپاتے ہیں اور ہماری نگاہیں چھپاتی ہیں، اور جو کچھ ہم اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو ہم اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں، یہ سب کے سب احوال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی واقف ہیں. اس لیے بوقت قربانی نام لینا یا ان کے نام کے ساتھ جن کی قربانی دی جا رہی ہے ان کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام، شوہر کا یا والد کا نام جوڑنا کوئی شرعاً لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. قربانی کے موقع پر جب جانور ذبح کیا جائے تو جتنے شریک ہیں ان سب کا استحضار کافی ہے، اور یہ کہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے گا تو انشاءاللہ ذبح بھی صحیح ہو جائے گا، قربانی بھی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. جی مفتی صاحب، ان کا ایک اور سوال تھا کہ اور ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہ شوہر اور بیوی دونوں قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے یاد ہے مجھے یاد ہے، شوہر اور بیوی دونوں پر قربانی واجب ہے. جی 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 وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹے جانور بھی خرید کر قربانی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی میں احتیاط کرتے ہوئے بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں بجائے چھوٹے جانور قربان کرنے کے، تو اس طرح قربانی کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کے اہلیہ محترمہ پر بھی واجب ہے. آپ ایام قربانی میں یعنی 10، 11، 12 کو ایام قربانی ہے، ان میں آپ چاہیں تو چھوٹے جانور ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں، اور چاہیں تو بڑے جانور میں حصے شریک کر سکتے ہیں. ہر دو صورت میں آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. البتہ چھوٹے جانور سے قربانی دینا افضل ضرور ہے لیکن واجب اور لازم نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ایام قربانی میں آپ اپنی طرف سے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بجائے چھوٹے جانور قربان کرنے کے کسی بڑے جانور میں حصہ شریک کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. جی مفتی صاحب، گلبرگہ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، کیا ایک ہی جانور پہ ہم عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ کوئی بڑا جانور ہے آپ کا، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، ایسے جانوروں میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں. اب ان حصوں میں آپ چاہیں تو قربانی کے حصے بھی شریک کر سکتے ہیں اور وہ حصے بھی شریک کر سکتے ہیں جو عقیقہ کے نیت سے کیے جاتے ہیں. البتہ اگر کچھ حصے ہم شریک کریں قربانی کے نیت سے اور کچھ حصے اس لیے شریک کریں کہ ہم گوشت حاصل کریں ہمارے کھانے پینے کے لیے، اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے، تب تو یہ صحیح نہیں ہے. البتہ ہم قربانی کی نیت سے کچھ حصے شریک کرتے ہیں، عقیقہ کی نیت سے کچھ حصے شریک کر سکتے ہیں، تو شرعاً یہ قربانی بھی درست ہے، قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا، چونکہ دونوں کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، تقرب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کاشی پور سے اتراکھنڈ سے بات کر رہا ہوں سر، ببلو خان. جی ببلو خان صاحب سوال. میں نے پہلے بھی کال کری تھی. جی سوال پوچھیے ببلو خان صاحب. اتراکھنڈ سے میں نے ایسا پہلے تو یہ حضور کے لیے نعت سننی ہے جی، اور اوپر سے یہ حضرت سے دعا کے لیے کہنا ہے. میں بہت پریشان ہوں، میری 23 سال میں قربانی ہو رہی ہے، میرے وہاں 11ویں شریف ہو رہی ہے اور کاروبار میرا بالکل نہیں چل رہا. اسی پاس جاتا ہوں کہ میں مان رکھا ہے کاروبار.
ٹھیک. کوئی 5,000 مانگ رہا ہے, کوئی 10,000 مانگ رہا ہے. ہمیں جو ہے بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے آپ دعا کر دیجیے, آپ دعا کروا دیجیے. بالکل, بہت بہت شکریہ ببلو خان صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا سے کوئی فوت ہو چکا ہے, مان لیجیے گا کسی کا والد صاحب بہن, تو کیا اس کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے سوال بھائی کا؟ آپ نے سنا کہ یہ اگر والد صاحب کی طرف سے قربانی دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں قربانی جائز ہے, درست ہے, اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے, اس میں ساتھ اس سے شریک کیے جا سکتے ہیں. ہمارے بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی قربانی میں حصہ شریک کرنا چاہتے ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ وہ حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اس کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے. تاہم اگر آپ کے والد گرامی حیات ہوں اور ان پر قربانی واجب ہو تب بھی آپ والد صاحب کا انتقال ہو چکا. جی مفتی صاحب قربانی کے حصے میں والد کی طرف سے بھی شریک ہو سکتا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو ظاہر یہ قربانی نفل ہے, جی نفل قربانی ہے. اسی طرح زندہ ہے تو بھی اگر استطاعت نہ رکھتے ہو تو نفل قربانی ہے, اور انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے قربانی دی جائے تب بھی یہ نفل قربانی ہے. تو نفل قربانی ہو کہ فرض قربانی, آپ بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں. ایک حصہ اس میں شریک کر لیا جائے تو نفل قربانی آپ کے والد کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی, اور آپ پر واجب ہو تو آپ کی قربانی بھی الحمدللہ ادا ہو جائے گی. تاہم موجودہ جو حالات ہیں اس وقت کورونا کی بڑا اور وبا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہیں اور پھر وہ معاشی اعتبار سے بہت تنگی میں ہیں. ایسے میں اگر ہم واجب قربانی تو ضرور دینی ہے, لیکن جو نفل قربانیاں ہیں وہ ادا کرنے کے بجائے اس کی رقم اپنے خاندان میں یا اپنے پاس پڑوس میں رہنے والوں میں جو غریب ہیں, محتاج ہیں, تنگ دست ہیں, ان کی مدد کر دی جائے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. تاہم نفل قربانی دی جا سکتی ہے, شرعاً وہ جائز ہے, لیکن صرف حالات کا اعتبار کرتے ہوئے نفل قربانی دینے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے, غریبوں کی مدد کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے. البتہ اس عنوان سے ہم واجب قربانی کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتے, بلکہ قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان اسد خان صاحب, جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, ایک نعت سننی ہے, مدینے بلا مجھے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شکیلا جگر سے بول رہی ہوں. مجھے یہ والی نعت سننی ہے, مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ہو گیا. جی مفتی صاحب. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فضائل حج پروگرام میں سلام عرض ہے. جی میں فراز بول رہا ہوں علی گڑھ سے. جی فراز صاحب سوال پوچھیے. مفتی محترم صاحب کی خدمت میں سلام اور عید الاضحیٰ کی پیش کی مبارکباد. جی یہ جاننا تھا مفتی صاحب سے جی کہ جو حج کے یہ خصوصی ایام چل رہے ہیں ذی الحج کے, اس میں کیا کیا خاص عبادات ہیں اور کیا کیا خاص دعائیں ہیں, اور جو روزہ رکھنا ہے وہ کن ایام کا روزہ رکھنا ہے؟
اور ایک سوال اور تھا کہ تکبیر جو ہے تکبیر پڑھیں گے وہ کب سے شروع ہوگی اور کب تک چلے گی، اور ایک بار تکبیر پڑھ کر بتا دیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ فراز صاحب. جی مفتی صاحب، آپ نے تینوں سوالات سنے، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ غالباً مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے اسد خان صاحب بھی موجود ہیں. اسد خان صاحب، نعت کی بھی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے، تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے لیے 3 اشعار نعت کے پیش کریں. جی اسد خان صاحب. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، مولا تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. اور مفتی صاحب، سوال علی گڑھ سے فراز صاحب نے 3 سوالات کیے تھے، کیا جوابات دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ جی ان کا ایک سوال تو یہ تھا کہ ایام تشریق کب شروع ہوتے ہیں، یعنی کون سی تاریخ سے تکبیر پڑھی جانی چاہیے اور کتنے دنوں تک پڑھنا چاہیے. جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام سمجھیے تشریق ہیں. اس میں صبح فجر کی نماز سے ہم کو تکبیر کہنا چاہیے، اور 9، 10، 11، 12، 13 ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. ایام تشریق کا آغاز ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے 13 ذی الحجہ کی عصر میں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن 3 مرتبہ تکبیر کا اعادہ کیا جائے. اور انہوں نے خواہش کی کہ تکبیر بھی پڑھ کر سنا دی جائے. تو سن لیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور ایک سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے اس کی کیا خاص عبادتیں ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر. ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی
یہ بات ثابت شریعت نے کوئی رہبری نہیں کی ہے کہ آپ اس میں کیا اذکار پڑھیں، کہ کون سی نمازیں ادا کی جائیں اور اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور نفل نمازوں کا سلسلہ جاری رکھیں، نفل نمازیں ادا کریں. تلاوت قرآن کا ہمیشہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس موقع سے تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کریں. ذکر و فکر میں اپنے اوقات بسر کریں، حتی المقدور کوشش کریں اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی. وہ چیزیں جو فسق کے دائرے میں آتی ہیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح اپنے اوقات کی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ان 10 دنوں کو گزاریں اور اللہ کے نامرضیات سے سخت پرہیز کریں. جی مفتی صاحب، ان کا آخری سوال تھا کہ روزہ جو ہے کب رکھ سکتے ہیں، کن تاریخوں میں رکھ سکتے ہیں؟ ایام تشریق میں افضل روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا. جی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا جائے. یہ عرفہ کا دن ہے، ظاہر عرفے کا روزہ رکھا جائے، یہ باعث فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. تاہم عشرہ ذی الحجہ میں بھی آپ چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، متصل بھی رکھ سکتے ہیں اور سمجھیے کہ فرق کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل پیدر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں فصل کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ افضل وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، پروگرام میں شرکت کی. اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات نے پروگرام میں شرکت کی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین و مکرم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں نیوز 18 اردو کی جانب سے حج کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ زمانہ بڑا عظمتوں والا، رفعتوں والا زمانہ ہے اور یہ مہینے بھی بڑے عظمتوں والے مہینے ہیں، کیونکہ ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ وہ ایام کہلاتے ہیں جن میں حجاج کرام حج کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں احرام پہن کر. حجاج کرام مکہ مکرمہ جا رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، تو وہ کیسے عظیم مقام پر جا رہے ہیں، کس مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اس بات کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے. انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، جب وہ کسی عظیم مقام پر جاتا ہے، کسی بڑے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو پہلے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے بعد خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتا ہے اور دربار شاہی میں پیش کرتا ہے. ایسے ہی حجاج کرام جب مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے وہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کے زائد بالوں کو دور کرتے ہیں، جسم کے میل و کچیل کو دور کرتے ہیں اور اچھی طرح غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، احرام زیب تن کرتے ہیں،
خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں احرام کی نیت سے، پھر عمرے کی نیت کرتے ہیں اور لبیک لب کے دربار میں حاضری ڈلواتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جو لوگ حجاج کرام حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، وہ حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، کعبۃ اللہ شریف یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور بعد میں حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ تو آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، مولا میں کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں میں تم حج کا اعلان کرو کہ لوگ دور دراز مقامات سے آئیں، اس گھر کا طواف کریں، یہاں پر عبادت کریں، مجھ کو پکاریں، میری بندگی کریں، میرا ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میں کن کلمات سے اعلان کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کلمات سے اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ شریف کا حج فرض فرمایا ہے، حج البیت العتیق، کہ تم بیت العتیق عظمتوں والے مکرم گھر کا طواف کیا کرو، اس کے حج کے لیے آیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آواز دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو کہاں کہاں تک پہنچایا؟ آپ کی آواز آسمان و زمین کے درمیان گونج اٹھی، جتنی مخلوق تھی تمام مخلوق نے آپ کی آواز سنی۔ یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو پیدا ہونے والے قیامت تک لوگ ہیں، جو اپنے ماں کی شکموں میں تھے اور اپنے باپ کے پشتوں میں تھے، ان تک بھی آواز پہنچی، انہوں نے عالم بالا سے لبیک کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو قیامت تک جو لوگ حج کریں گے، جن کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوگی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا وہ اہل یمن ہے، یمن والے لوگ ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے جس مقام سے حج کیا گیا، جس مقام سے سفر حج کے سلسلے میں رخت سفر باندھا گیا، وہ مقام کون سا ہے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ وہ ملک ہندوستان ہے۔ سب سے پہلا جو حج ہوا وہ ہندوستان کی سرزمین سے ہوا، اور حج کرنے والے ہمارے والد بزرگوار ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ملک ہندوستان سے سب سے پہلے حج فرمایا ہے، تو یہ شرف اور یہ سعادت اس عظیم دھرتی کو حاصل ہے۔ تو ناظرین محترم، حج کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے عالم بالا میں آپ کی دعوت کو قبول کیا اور لبیک پڑھا ہے۔ یہ اس کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس فریضے کا انکار کرے اس سے رب کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ انکار کرنے سے ان کا ہی نقصان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اب حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ تو جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اس آیت مبارکہ میں کیا بتلایا گیا؟ حج کے مقررہ مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو حج کے ارادے سے احرام باندھ کر نیت کر لیتا ہے تو اس وقت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر سکتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، کوئی جھگڑے کی بات